سر 18ویں ترمیم میں آپ نے ان چیزوں کو آئین سے نکال کے باہر کیوں نہیں پھینک دیا جو ضیاء الحق نے اس میں شامل کی تھیں اور ان کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا وجہ؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، 18ویں ترمیم بھی بڑی ہمت ہے پیپلز پارٹی کی، کہ پیپلز پارٹی اکیلے کی نہیں ہے، سارے شامل تھے۔ نہیں، میں بتاتا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی کے پاس نمبر نہیں تھے، بہت کم نمبر تھے اور بالکل تھوڑی سی اکثریت تھی۔ پیپلز پارٹی نے ڈائلاگ کیا، سب کو قائل کیا۔ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ساری ضیاء الحق والی چیزیں اٹھا کے باہر پھینکیں اور ایک بہترین اپنا 1973 والا آئین جو ہے وہ پراپر اپنی صورت میں جو ہے اس کو بحال کیا جائے، لیکن جن کو ہم ساتھ جن سے بات چیت کر رہے تھے، جن سے ہم نے ووٹس لینے تھے، وہ ان چیزوں پہ قائل جن پہ نہیں ہوئے ان کو نکالنا پڑا، بجائے اس کے کہ جس طرح ابھی 26ویں ترمیم ہوئی، اس میں ایک ڈیڈ لاک آ گیا۔ مولانا صاحب کسی اور بات پہ تھے، باقی کچھ اور تھے، تو بلاول صاحب نے کہا کہ جو چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں ان کو تو کرو نا، جب باقی چیزیں جو ہیں ان پہ دوبارہ بات چیت کر لیں گے، دوبارہ راستہ نکال لیں گے۔ تو 18ویں ترمیم میں جو پوری طرح نہ ہو سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس نمبرز نہیں تھے۔ اگر پیپلز پارٹی کے پاس نمبرز ہوتے تو پیپلز پارٹی کسی صورت میں بھی اس کو نہ چھوڑتی۔ گورنر صاحب پھر بریک کا مسئلہ ہے، میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک پر سے جب واپس آؤں گا تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خواجات میں جا رہا ہوں بریک پر، جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خواجات، گفتگو ہو رہی ہے گورنر پنجاب کے ساتھ، آئیے ان سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ گورنر صاحب، آپ کے خیال میں گورنر ہاؤس میں فیصلہ سازی کا جو عمل ہے یہ صرف آپ ہی کرتے ہیں، کسی سے مشورہ بھی کرتے ہیں یا بس خود ہی کیے جاتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل مشورہ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ مشورے کے ساتھ ہی کروں، لیکن یہ کوشش کرتا ہوں کہ فیصلے تکڑے ہو کے کریں۔ یہ جو فیصلے تکڑے ہو کے کرنے کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ کیا لفظ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ لفظ یہ ہے کہ یہ جو سیٹ اللہ نے دی ہے نا جی گورنر کی، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس سیٹ پہ میں بیٹھوں، اپنی پسند ناپسند کروں، مزے ماروں اور گھر چلا جاؤں۔ میرے خیال کے مطابق اس کی میرے سے آپ کہتے ہیں مجھے گورنرشپ کی آفر بھی نہیں ہوئی تھی، پیشکش بھی نہیں ہوئی، مجھے علم بھی نہیں تھا اور میں نامزد بھی نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں گورنر پنجاب ہوں گا۔ میں نے کبھی کوئی عہدہ نہیں مانگا، میں پارٹی میں لابی بھی نہیں کرتا۔ مجھے دوستوں نے کہا آؤ بات کرتے ہیں تمہاری گورنری کی، فلاں سینئر رہنما سے ملتے ہیں۔ اب اس بیان سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ پیری مریدی کے حوالے سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں پیری مریدی کا تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ لیکن سپر پاور دیکھیں نا ایک آسمان پہ ہے جس نے سب کو دینا ہے۔ میں نے یہ جو کہا نا، میں اس کا حلف دے سکتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کسی بندے کو نہیں کہا مجھے منسٹر بناؤ، مجھے ایم این اے بناؤ، مجھے گورنر بناؤ یا مجھے فلاں چیز بناؤ۔ ہاں، اللہ سے ضرور مانگتا ہوں، رسول خدا سے مانگتا ہوں، اولاد رسول سے مانگتا ہوں، لیکن بندے سے نہیں مانگتا۔ بلاول نے آپ کو بلایا اور مجھے ملتا ہے۔ جب بلاول نے آپ کو بلایا تو کیا ڈائلاگ ہوا آپ کا بلاول کا؟ کوئی ڈائلاگ نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھے بلایا، اندر بیٹھے، 5 منٹ کی بات تھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو گورنر ہم بنا رہے ہیں۔ یہ کیسے کہا تھا؟ بلاول از اے ویری ینگ مین کمنگ۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ جی سردار صاحب، ہم نے پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کا گورنر ہم آپ کو بنانا چاہتے ہیں اور اگلے 8-10 دن میں آپ کا جو ہے حلف ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی چیئرمین صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے پہ اعتماد کیا، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے اعتماد پہ پورا اتروں۔ بس اتنی سی بات تھی۔ پکی بات ہے؟ پکی بات ہے۔ کسی نے نام اوپر سے تو نہیں دے دیا؟ نہیں، اوپر سے آسمان والے نے دیا تھا، باقی کسی نے نہیں دیا۔ اچھا، 22 سپتمبر 2024 انٹرنیشنل لاء کانفرنس میں آپ نے کہا وزیر اعظم ہوش کے ناخن لیں، جو چیف جسٹس بنتا ہے بننے دیں۔ یہ کیا بیان تھا آپ کا؟ دیکھیں، یہ بیان یہ تھا کہ جو چیزیں چل رہی تھیں نا اس میں یہ چل رہا تھا کہ جی 3 ججز کے نام ہوں، 5 کے ہوں، اس میں سے پرائم منسٹر کو اختیار دیا جائے کہ وہ ان میں سے ایک پسند کریں اور اس کو چیف جسٹس لگائیں۔ تو میرا کوئی اس میں یہ نہیں تھا، میرا صرف یہ تھا کہ سیاستدانوں کو جو ہے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے، سیاستدانوں کو اپنی تاریخ سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جب پرائم منسٹر کی سیٹ پہ یا کسی بڑی سیٹ پہ کوئی بھی بیٹھا ہے تو ملک کے لیے سوچے اور میرٹ پہ سوچے، اور یہ نہ سوچے کہ میرے اختیارات زیادہ ہوں، کیونکہ اگر ہم چیزوں کو میرٹ سے ہٹ کے کرتے ہیں تو اس کا انجام ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وزیر اعظم تعیناتی نہ کریں،
لیکن پارلیمنٹ کو تو یہ حق ہونا چاہیے نا کہ پارلیمنٹ اس قسم کی تعیناتیوں کی دیکھ بھال کرے، اس قسم کی جو تعیناتی ہیں ان کی سپرویژن کرے. آپ اس کو مانتے ہو؟ میں مانتا ہوں، پوری دنیا مانتی ہے. اکثریت جو پارلیمانی جمہوریت جہاں پہ بھی ہے وہاں پارلیمنٹ ہی اس کا فیصلہ کرتی ہے. تو کیا آپ اس بات کو بھی مانتے ہو کہ جو تعیناتیاں دوسری ہیں اس کے لیے بھی یہ طریقہ کار استعمال ہونا چاہیے کہ پارلیمانی سپرویژن ہونی چاہیے؟ یہ ویسے ہو جائے تو بہت اچھا ہو، اور ہونی چاہیے. پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کو اور طاقت جو ہے وہ دینی چاہیے. اور اسی طریقے سے دیکھیں آج ججز کے حوالے سے جو 26ویں ترمیم کے بعد جو بنی، آج مجھے پتہ ہے بہت سارے چاہ رہے ہیں فلاں جج بنے فلاں، لیکن کوئی بھی نہیں بنا سک رہا. وہاں پہ کوئی کنسنسس کوئی طریقہ بنے گا تو وہ بنیں گے، ورنہ یہ نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ فلاں چہرہ مجھے پسند ہے اس کو میں نے جج بنانا ہی بنانا ہے. تو اس طرح کا سسٹم جو پارلیمانی سسٹم ہے اس میں آئے تو بڑی اچھی بات ہوگی. لیکن یہ بات آپ نے کیوں کہی ہے؟ آپ کے خیال میں وزیر اعظم کسی خاص آدمی کو چیف جسٹس بنانا چاہتے تھے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. مجھے صرف اختلاف یہ تھا کہ وزیر اعظم کوئی بھی ہو، میاں صاحب نہیں، میاں شہباز شریف صاحب، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، بلاول صاحب بھی ہوں، تو ان کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ 5 میں سے فلاں کو میں چیف جسٹس. اب سردار صاحب یہاں پہ ایک اور موقف ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایم این اے اور ایم پی اے ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے. یہ جو سوچ ہے اس کا کیا کرو گے؟ یہ سوچ ٹھیک ہو جائے گی نا افتخار صاحب، جب وہی ایم این ایز ایم پی ایز فیصلہ کریں گے. یہ تو ایک نئی بات ہے نا. جب ایک دفعہ کریں گے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، تو خود سے پھر مانا جائے گا کہ ہاں انہی کے فیصلے پہ ہم نے چلنا ہے. ایم این اے نا اس کو آپ جو مرضی کہیں، وہ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ کا نمائندہ ہوتا ہے. اب میرے حلقے میں 12 لاکھ کی آبادی ہے، تو 12 لاکھ لوگ جس کو بھیج رہے ہیں، اور ایک وہ بندہ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم نے گریجویشن کی ہوتی ہے، ہم نے لاء کیا ہوتا ہے، ہم نے ماسٹر کیا ہوتا ہے، ہماری انگلش بہت اچھی ہے، ہماری انگلش کی ڈرافٹنگ بڑی اچھی ہے. یہ لوگ کون آ جاتے ہیں گاؤں سے اٹھ کے ایسے ہی برادری کی بنا پر اور زبان کی بنیاد پر الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں؟ یہ کون ہے ہماری تعیناتیوں میں مداخلت کریں؟ ان کے لیے تو بڑی مثالیں ہیں نا، کہ ان کے جو افتخار چودھری صاحب جو سب سے بڑے اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے تھے، اور بڑے پڑھے لکھے اور بڑے تکڑے اور چیف جسٹس اور فلانا اور فلانا، انہوں نے اس سے نکل کے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی تو 10 لوگوں نے بھی انہیں ووٹ نہیں دیا. حالت تو ان کی یہی ہوتی ہے نا. ابھی آپ ایک تضاد کا شکار ہو رہے ہو. جب میں نے کہا کہ لوکل باڈیز کو اختیارات دیے جائیں تو آپ نے کہا کہ ایم این اے ایم پی نہیں چاہتا کہ یہ پاور لوکل باڈیز کے پاس جائے، اور اب آپ اسی ایم این اے اور ایم پی اے کی اتنی حمایت کر رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی تعیناتیوں کا فیصلہ کرے. یہ آپ کی سوچ میں تضاد نہیں ہے؟ نہیں، تضاد بالکل نہیں ہے. دیکھیے سیدھی صاف بات ہے، جو بلدیاتی ادارے ہیں انہوں نے گلیاں بنانی ہیں، نالیاں بنانی ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے، تو بلدیاتی اداروں کو بنانا دیں. اور جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، سینٹ ہیں، انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے، انہوں نے یہ بڑے فیصلے کرنے ہیں. لیکن یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت کی نوعیت یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی نظریاتی اب وہ تو رہی نہیں سیاست، اب تو پاور پالیٹکس ہے. افسوس کی بات نہیں ہے گورنر صاحب بہت کہ نظریاتی سیاست ہی ختم ہوگی. بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ نظریاتی سیاست ختم ہوگی اور پاور پالیٹکس ہے.